وہ ہے استعمار، جدیدیت اور دین کا آپس میں تعلق. کوشش میری یہ ہوگی ہمارے ایک گھنٹہ جو ساتھ ہوگا اس میں حتی الامکان اردو میں گفتگو کی جائے، مگر جو کچھ مصطلحات ہوں گی ان کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر دیا جائے گا. تو استعمار، جدیدیت اور دین سے مراد کلونیلزم، ماڈرنٹی اینڈ ریلیجن. اور خاص طور پر یہ جو تین تصورات ہیں ان کا بر صغیر میں بین المذاہب ملاقاتیں، یا جیسے ہم انٹر ریلیجس انکاؤنٹرز کہہ سکتے ہیں، اس پر کس قسم کا اثر ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر 19ویں صدی کے اواخر میں. تو تین جو بنیادی تصورات ہیں ہمارے سامنے وہ ہیں استعمار، جدیدیت اور دین. تو ان تینوں تصورات، ان تینوں مفاہیم کو ایک ایک کر کے ہم ان کی تفتیش کریں گے، ان کی تحقیق کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں ہم کس نہج پہ پہنچتے ہیں. پہلا جو نقطہ جو بہت ہی ضروری ہے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ جو استعمار ہے، استعمار کو بنیادی طور پر صرف ایک عسکری طاقت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، صرف ایک مستعمر کا مستعمر کو مغلوب کر دینا ہی اس سے مراد نہیں ہے، مگر استعمار تمام جو علمیاتی معایر ہوتے ہیں ایک مستعمر خطے میں یا ان کے لوگوں میں، اس میں ہی انقلاب و تقلیب کا نام ہے. یہ صرف عسکری طاقت سے وابستہ نہیں بلکہ علمیاتی معایر کی تقلیب سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. یہ پہلا جو ایک نقطہ ہے کہ استعمار کو صرف ایک سیاسی نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے مگر اس کے جو علمیاتی پہلو ہیں ان پر بھی نگاہ رکھی جائے. یہ پہلا نقطہ، ایک میں کیونکہ یہ نقطہ اس لیے ضروری ہے آپ کے کہ آگے جانے سے جی پہلے سوری آپ کو میں ٹوک رہا ہوں. جی 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 مجھے لگتا ہے کہ کچھ شاید اردو مشکل ان کے لیے ہوگی، اور ایک ہمارے ساتھ رائن ہے جو انگریز ہیں. اچھا اچھا. تو طریقہ میں یہ کرتا ہوں کہ انگریزی اردو ساتھ ساتھ مختلف انداز میں. بالکل بالکل، ضرور ضرور. کیونکہ جی یہ بھی اردو تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں، باقی تو ویسے اردو دان ہی ہیں جی مگر اصطلاحات میں شاید مشکل ہو. ضرور ضرور ضرور. So the first point that we want to emphasize, so there are three main categories that will anchor our discussion today. Those three categories being colonialism, modernity and religion. And we'll see how the relationship between these three categories and interreligious encounters in South Asia, especially in the modern context, or more specifically in the late 19th century context. So we have three categories before us: modernity, colonialism, and religion. And we'll spend some time looking at each of these three categories and their relationship. So the first category that we need to think about is that of colonialism. And the point that I was making just now is that one ought to think of colonialism not just as a form of military conquest, but also as a form of what one might call epistemic conquest, meaning a form of power that completely transforms the worldviews of those who are colonized, the knowledge systems of those who are colonized. So to think of colonialism not just as a military conquest, but also a conquest of knowledge, a conquest that is connected to a transformation in the knowledge systems of the colonized. So that's the first thing to think about. The reason why this is an important point to think about, یہ ضروری نقطہ اسی لیے ہے کیونکہ اگر ہم استعمار کو، کلونیل جو طاقت ہے، استعماری طاقت ہے، اس کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ ایک عسکری طاقت ہے بلکہ علمیاتی تقلیب کا نام بھی ہے. It's not only a matter of military conquest but also of epistemic transformation. تو اس سے ہم استعمار اور جدیدیت کا ایک جو دیرینہ تعلق ہے اس کو ہم سمجھ سکیں گے. یعنی کلونیلزم اور ماڈرنٹی کا آپس میں جو ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. So if we adopt this kind of a way of thought, what we will be able to do is to think a bit about the intimacy between colonialism and modernity. یہ کوئی حسن اتفاق یا کہہ سکتے ہیں ہم قبح اتفاق نہیں ہے کہ استعمار اور جدیدیت دونوں ہی ایسے ظواہر ہیں
جو 18ویں اور 19ویں صدی میں وقوع پذیر ہوئے. It's not some kind of a coincidence that colonialism and modernity come into existence in, say, the 18th, 19th century. I mean, it's debatable, but around this time period, this is not a coincidence, but rather it reflects the intimacy, the interconnections between colonialism and modernity. مگر اب ایک جو سوال یہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب ہم سوچتے ہیں استعمار کے بارے میں تو اس کو تو ہم منفی انداز سے دیکھتے ہیں کہ کوئی منفی چیز ہے, کسی ملک کا جو ہے زیر استعمار آ جانا, اس کو ہم ایک منفی انداز سے دیکھتے ہیں. مگر جدیدیت جو ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ماڈرنٹی, اس کو عمومی طور پہ بہت ہی ایجابی طور سے دیکھتے ہیں, ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں. کسی چیز, کسی انسان کا, کسی ملک کا جو ہے جدید ہو جانا, جدید پسند ہو جانا, ماڈرن ہو جانا, اس کو ہم ایک بڑے ایجابی انداز سے دیکھتے ہیں. تو یہ مفارقہ کیوں ہے, یہ توتر کیوں ہے؟ So the question that emerges here is that oftentimes we think of colonialism as something that is negative, something that is bad for a country to be colonized, but we often think of the word modernity in very positive ways, that it's a good thing to become quote unquote modern. So why is that? Why is there this kind of a contradiction between these two categories? If they are in fact so intimately interconnected, اگر ان کا اتنا دیرینہ تعلق ہے اور اگر استعمار کی کہانی جدیدیت کی کہانی سے ہمیشہ جڑی ہوئی ہے, ہمیشہ ملتصق ہے, تو ان دونوں جو ظواہر ہیں, جو تصورات ہیں, ان کو ہم اتنی مختلف نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے. اب اس سوال کے جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منہج تحقیق کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں. منہج تحقیق یا اطار تحقیق, یعنی we need to think a bit about a certain kind of a framework of analysis, a method of inquiry in order to resolve this paradox, this kind of a tension. اور اس منہج تحقیق کا نام جو مختلف خاص طور پہ مغرب میں علمی حلقوں میں جو نام اس سے منسوب کیا جاتا ہے, اس کا نام ہے جینیالوجی. GENEOLOGY, genealogy. So this method of analysis is often known as genealogy in Western academic circles, inspired by the thought of some Western theorists such as Nietzsche and then later Foucault and so on. We won't go into these theorists, but just try to understand what this whole method of inquiry is in order to think a bit about these two categories, modernity and colonialism. Remember, those are among the three major words that we're interrogating today: modernity, colonialism and religion. تو یہ کیا ہے, یہ جینیالوجی سے کیا مراد ہے؟ اب بہت ہی آسان انداز میں اور بہت ہی آرام سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس منہج تحقیق, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اطار تحقیق, یعنی فریم ورک آف انالیسس کو بیان کیا جائے, اس کو واضح کیا جائے. جینیالوجی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے درمیان, ہماری زندگی میں بہت سے ایسے تصورات ہیں, ایسے الفاظ ہیں جن کو عمومی طور پہ ایک ایسے انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھنے کی قدرت سے ہم گویا مفقود ہو گئے ہوں. جیسے الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہوں, جیسے انگریزی کے الفاظ ہیں ریلیجن یا سیکولرزم یا ماڈرنٹی یا ٹریڈیشن. تو ان کے جو عمومی معنی ہیں وہ اس حد تک جامد اور مرسوخ ہو گئے ہیں ہمارے فکر میں اور ہمارے وجہت نظر میں کہ ان الفاظ کو کسی اور نگاہ سے دیکھنے کی استطاعت سے, کی قدرت سے ہم بالکل مفقود ہو گئے ہوں گویا. So the idea here is that there are certain categories of life, certain ideas like religion, secularism, modernity, tradition, that have become so ingrained in the way we imagine them, in the way we think about them, that we've become almost, it's become almost impossible for us to think of these words in any other way than the meaning that we think of them in right now. تو جینیالوجی کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو تصورات ہیں اور دیگر بہت سے تصورات ہیں اور مفاہیم ہیں, تصورات اور مفاہیم یعنی concepts and categories, جو اس حد تک مرسوخ الفہم ہو گئے ہوں ہمارے اذہان میں کہ انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھنے کی جو طاقت ہے اس سے ہم بالکل جو ہے گویا مفقود ہو گئے ہوں, ان کو ایک نئی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس تاریخ کی تحقیق کی جائے
اور ان تاریخی تغیرات کی تحقیق کی جائے جس کی بدولت وہ تصورات اور وہ مفاہیم اس حد تک راسخ الفہم ہو گئے تاکہ انہیں کسی اور نگاہ سے پھر دیکھا جائے. یعنی وہ کون سے تاریخی تغیرات ہیں، وہ کون سے اشخاص ہیں، وہ کون سے احداث ہیں، یعنی what are the events, the actors, the historical movements and developments that led to these categories taking on the meaning that they have taken on. یعنی وہ کون سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک جو ہے تکنیکی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں وہ کون سے تاریخی عوارض ہیں. what are the historical contingencies, meaning historical movements, historical developments. وہ کون سے تاریخی تطورات ہیں جن کی بدولت وہ تصورات اور وہ مفاہیم وہ معنی حاصل کر گئے ہیں جو وہ آج جیسے وہ سمجھے جاتے ہیں آج. جیسے گویا مڈرنٹی یا جو جدیدیت ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ روایت کے متضاد ہے، کہ وہ روایت کے بالکل برعکس ہے، کہ وہ ٹریڈیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے، کہ مڈرنٹی ایک ایسے ظاہرے کا نام ہے جس کے بعد جو روایت ہے، دینی روایات ہیں، وہ ہیں تو وہ موجود تو ہیں مگر ان کی اہمیت بالکل جو ہے ان میں تقلیل آ گئی ہے، وہ بالکل ان میں کمی آ گئی ہے، کہ جدیدیت کے ظہور کے بعد دینی روایات کی اہمیت بالکل کم ہو گئی ہے. یہ ایک عمومی تصور ہے، اور انسان گویا جو جدید انسان ہے اس کی یہ مسئولیت ہے کہ وہ دینی روایات سے ہٹ کر جدید طرز عمل، جدید طرز حیات کو اپنائے اور یہ سمجھے کہ جدیدیت میں ہی انسان کے ازدہار، انسان کے تطور، انسان کے ارتقاء کے اسرار موجود ہیں. So to think that modernity, with the coming of modernity, religious tradition has become, if not obsolete, but less important. And that for humans to flourish, for human flourishing to take place, one has to embrace modernity and its values, and think of religious traditions as something that are a bit backward, that are a bit not on the same par, not on the same level as modernity. تو یہ ایک عمومی تصور ہے. This is a very commonplace understanding of modernity as the opposite of tradition. تو جو محقق ہے، جو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے جینیالوجسٹ ہم کہیں گے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے پھر کہ وہ کون سے تاریخی تغیرات ہیں، وہ کون سے احداث ہیں، وہ کون سے اشخاص ہیں، وہ کون سے نصوص ہیں، کتب ہیں، افکار ہیں جن کی بدولت یہ عمومی تصور اس حد تک مرسوخ ہو گیا ہے، اس حد تک جامد ہو گیا ہے کہ ہم روایت اور جدیدیت کے تعلق کو کسی اور نگاہ سے دیکھنے کی قدرت اور استطاعت سے گویا مفقود ہو گئے ہیں. یہ پھر اس محقق کی ذمہ داری ہے. اس کو کہتے ہیں جینیالوجی، کہ ان تاریخی تطورات کا جائزہ لیا جائے، کہ تحقیق کیا جائے. So the genealogist then, the responsibility is to think about those historical developments, those historical contingencies. By contingency, I mean, things that that are not natural, things that are not predetermined, historical developments which they did not have to emerge in the way that they emerged. So to interrogate those things, to examine these ideas in a new manner, so that they are understood not as some kind of naturalized categories, not as something that had to end up being what ended up being, that, for example, tradition and modernity are opposites of each other, or the religious and the secular are opposites of each other, or this oftentimes thought of idea that science, that modern science is again the opposite of faith. So these kinds of ideas and concepts and categories that become so ingrained and encrusted in our imaginaries that it becomes impossible for us to think of these categories and their relationship in any other way. So the job of the genealogist, of the investigator, is to think about these categories in a new manner, to investigate those moments and those developments that led to this kind of a incrustation, this kind of a naturalization of how we think about these categories. تو یہ ایک پہلا جو بنیادی نقطہ ہے. اب بالکل اس کی تلخیص کرتے ہوئے اختصار میں
جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تصورات، وہ مفاہیم، وہ الفاظ بے الفاظ آسان، وہ الفاظ، وہ تصورات جن کو ہم ایک انداز سے اتنی قطعیت سے دیکھتے ہیں، ایک اتنی اس کو طبعی انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ تصورات معنی میں دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ وقت کافی مختصر ہے تو یہ تمام جو تصورات ہیں، جدیدیت، استعمار، دین میں پھر کیا تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں استعماری دور میں، یہ بہت ہی جو ہے وسیع موضوعات ہیں. تو ہم صرف جو ان کے بہت ہی جو کلیدی اور رئیسی پہلو ہیں ان پر ہم آج روشنی ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مزید اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. تو اب نشست کے دوسری حصے پہ ہم چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اچھا ہم نے بول دیا کہ جو دین کا تصور ہے اس میں کچھ تغیرات اور تحولات یعنی ٹرانسفارمیشنز واقع ہوئے جدیدی دور میں اور استعماری دور میں. تو وہ کون سے تغیرات ہیں؟ دین جسے انگریزی میں ریلیجن کہا جاتا ہے، گویا اس ترجمے میں بھی کافی مسئلہ ہے، مگر بساطت کو پہ نگاہ ڈالتے ہوئے ہم اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں دین کا ریلیجن کے حوالے سے. تو وہ کون سے تغیرات ہیں جو واقع ہوئے ہیں اس مصطلح میں، اس تصور میں جدیدیت کے دور میں؟ So now that we have established that religion as a category goes through certain transformations in the modern period, right? So basically the whole idea of genealogy is to think about how categories transform and what are some of the developments that take place in particular categories. So what are the transformations that have that we have seen, for example, in the category of religion, which is often, the Arabic term is deen, and that, or Arabic, Urdu, and Persian term, and that is often translated as religion. And there are problems with that translation. Primarily, that deen is a much more expansive category than the modern notion of religion. But still, to keep things simple, with a view to simplicity, let's continue with that translation. But the question is, what are the transformations? So for that, I had passed out a handout to all of you for today's gathering. And that handout, I have just summarized some of the key transformations in the category of religion that take place with the transformation of modernity, or what we might call colonial modernity, istimari jadidiyat, colonial modernity. And the reason why to use that category together is important is because it shows the intimacy between colonialism and modernity, as I was explaining earlier about looking at these two categories together. So this you will see under your handout as key transformations in the category of religion. I think I had mentioned 5 of them, 5 major transformations. So what I've tried to do here is I've tried to summarize some key conclusions of scholars of religion in the Western Academy and elsewhere also, about what are the major transformations that take place. And the most important transformation is that religion takes on a much more competitive meaning. Religious traditions have been there for many, many centuries. But the transformation that comes about in the 19th century, the late 18th and then 19th century, with the onset of colonialism in places like South Asia, for example, is that religion takes on a much more competitive meaning. It becomes not only a form of practice through which one sort of leads a disciplined, virtuous life, but it becomes a means of competition between different traditions, whereby the idea is not only to lead a good moral life, but to show the superiority or the supremacy of one tradition over the other. And that comes about because of the emergence of the colonial state, which institutes machineries like the modern census, or the calculation of people under different kinds of clubs, religious clubs. So when you calculate people under different clubs called religious traditions, the club of Islam, the club of Hinduism, the club of Christianity, Sikhism, and so on, obviously the self-imagination of people within these traditions also becomes much more competitive. And questions emerge: which club am I a part of? The Hindu club, or the Muslim club, or the Christian club, and so on. And that's how religion takes on a much more competitive meaning with the emergence of the colonial state and its different machineries.
That again points to the point that I was making earlier, that colonialism is not only a form of military conquest, but it's also a conquest of knowledge, a conquest of how the colonized begins to think of his or her own identity, in this case, religious identity. So, بالاختصار 5 ایسے تغیرات، 5 ایسے بنیادی تحولات جو وقوع پذیر ہوتے ہیں جدیدیت اور استعماری جدیدیت کے زیر اثر دین کے تصور میں. نمبر 1، رقم اول، reducing religions to specific beliefs at the expense of other aspects like practice. یعنی دین کو صرف ان کے اس کے جوہری اعتقادات پر محدود کر دینا، کہ وہی جو اعتقادات ہیں انہی پر دین منحصر ہے. جو دیگر تمام پہلو ہیں جیسے اعمال، جیسے بین الناس جو معاملات، مختلف جو دینی روایات وغیرہ، ان سے قطع نظر صرف اعتقادات پر دین کو محصور اور مختصر کر دینا. یہ پہلا ایک بنیادی تحول یا تغیر ہے جو ہم دیکھتے ہیں. رقم دوم، reducing religion to sacred texts، یعنی خاص کتب مقدسہ پر ادیان کو پھر سے محصور کر دینا، اور یہ کہنا کہ اگر کسی بھی دین کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھنا ہو یا اس دین کے جو متبعین ہیں ان کے اعمال کے بارے میں سمجھنا ہو، تو صرف ایک ہی ضروری چیز ہے، ایک ہی ضروری مصدر ہے، اور وہ ہے کتب مقدسہ. اور تمام ادیان کے پاس اپنے کتب مقدسہ ہیں، اور آپ ان کا مطالعہ کریں، اور اس سے آپ کو تمام جو اس دین کے بارے میں جو اس کے احوال ہیں اس کی آپ کو معلومات میسر ہو جائیں گی. تو یہ خاص قسم کے جدید پروٹسٹنٹ مسیحی ایک یہ مفروضہ ہے کہ جو کتاب مقدس ہے ہر دین کا، اسی میں جو ہے وہ دین محصور ہو کے رہ سکتا ہے. اور یہ نقطہ نہیں ہے کہ جو کتب مقدسہ ہیں وہ ضروری نہیں ہے. ظاہری بات ہے تمام ادیان میں جو کتب مقدسہ ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں بشمول اسلام، مگر نقطہ یہ ہے کہ ان کتاب مقدس کا دیگر علمی روایات سے بھی گہرا تعلق ہے. جیسے اسلام کی اگر ہم مثال لے لیں تو جو کتاب مقدس ہے قرآن کریم، اس کا احادیث نبویہ سے ایک دیرینہ تعلق ہے، اس کا علم الفقہ سے اور دیگر جو تصوف ہے اور دیگر جو روایات ہیں جو عام انسان کے جو روزمرہ کے احوال ہیں اس سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس دین، اس نص کے جو ہے لفظی مطالعے سے ہی ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، ان کو اس کا ہم استیعاب کر سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. So the second key assumption is this a very modern Protestant assumption that whatever you want to know about a given religious tradition, why its people do what they do, its religious traditions, all you need to do is go to the main text. So this very text-focused idea of religion, to fix religion according to its particular text. That's another major transformation that comes about, and that becomes especially awkward for colonial authorities in the context of religious traditions, like, for example, what came to be known as Hinduism or Buddhism, where there is no one text. There are multiple textual traditions, but there is no one text that can be authorized as the text. And even in religious traditions like Islam, where there is an important sort of sacred text like the Quran is always connected to other knowledge traditions in Islam. The normative model of the Prophet, the Sunnah, or Islamic law, the Sharia, or Sufism, Tasawwuf, and so on. So you can't say that whatever you need to know about Islam and its depth and its complexities, all you need to do is just read the Quran. That's a very modern Protestant assumption. That is how religion increasingly comes to be defined in the modern period. پھر سے ہمارا یہاں پہ ہم کر رہے کیا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصور، ایک لفظ، ایک مفہوم ریلیجن، اس میں کس قسم کے تغیرات واقع ہوتے ہیں ایک مخصوص دور میں، جو ہے استعماری جدیدیت کا دور، کلونیل مڈرنٹی کا دور. رقم سوم، limiting religion to private sphere of personal piety and separating it from public sphere of politics. یعنی دین کو صرف ایک انفرادی اعمال پر محصور کر دینا، اور یہ کہنا کہ دین ہمیشہ سیاست سے بالکل جدا ہے.
دین کو سیاست سے بالکل ایک جداگانہ انداز میں دیکھنا اور یہ کہنا کہ سیاست سے ہمیشہ وہ ایک منفصل ہے، جدا ہے، اور دین بذات ہی اپنے جو اس کی جو ذات ہے وہ صرف انفرادی اعمال پر ہی وہ مرکوز ہے. So limiting religion to personal piety, that it's only about private sort of personal habits and practices. It has nothing to do with the public sphere of politics. To wedge this kind of a distinction between religion and politics, that's also a major modern conception of religion that becomes increasingly ingrained in the human imaginaries globally from the 19th century onwards. Rakme Chaharam, undermining external forms of authority for accessing religious knowledge. اب یہ بہت ضروری ایک پہلو ہے. Undermining external forms of authority for accessing religious knowledge. یعنی دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوئی خارجی سلطت یا خارجی جسے ہم کہہ سکتے ہیں طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم متصوفین ہو گئے یا علماء ہو گئے یا مختلف جو شیوخ ہو گئے، ان کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے تئیں ہی اپنے دین اور اپنے دینی جو طرز حیات ہے اس کو مرتب کر سکتے ہیں، اور تمام جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ ہی اپنی ہی کاوشوں سے، اپنی ہی علمی کاوشوں سے آپ وہ جوابات حاصل کر سکتے ہیں. تو گویا یہ اس لیے اتنا ضروری نقطہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو انسان کا تصور ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے اوپر خود حاکم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں the sovereign self. ایک ایسا انسان جو خود اپنے اوپر حاکم ہے، اس کو دیگر کسی جو ہے سلطت یا کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، خارجی طاقت، خارجی سلطت. تو اس سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ گویا صرف انسان کے اندر ہی، انسان کے دل میں ہی جو بستا ہے اسی کو ہم دین کہتے ہیں. جو مختلف جو اعمال ہیں جیسے متصوفہ کے ہاں یا علماء کے حوالے سے جو تعویلات ہیں وغیرہ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ خود ہی تمام سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. تو اس سے جو انسان کا تصور اٹھتا ہے وہ ایک خاص مغرب کا جدید انسان ہے. So notice the kind of notion of the human individual that emerges from this assumption that the human being has no need for any kind of external forms of authority. All you need to know, all the answers you want come from yourself. So in some ways this is a very privatized notion of religion, that I am sovereign over myself. So that's another major transformation. اور آخر میں رقم پنجم، being critical of supernatural and scientifically unprovable phenomena like miracles. So being critical of supernatural and scientifically unprovable phenomena like miracles. تو یعنی جو مافوق طبیعاتی ظواہر ہیں جیسے معجزات ہو گئے، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ کہنا کہ وہ تمام ظواہر جن کا جدید سائنس سے اثبات ممکن نہ ہو، سائنسی تجربات سے جن کا اثبات ممکن نہ ہو، تحقیق ممکن نہ ہو، ان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ کہنا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے معجزات و دیگر قسم کے دینی عقائد. So being critical of things like miracles and so on, those things that cannot be proven through modern science. So making modern science the kind of benchmark, the yardstick through which now phenomena, especially religious phenomena, will now be evaluated. So giving this kind of privileging to modern science as the method through which phenomena have to be evaluated. تو ان تمام پانچ اگر ہم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں خصائص یا ملامح یعنی کریکٹرسٹکس کو اگر ہم یکجا کریں تو ہمیں ایک جدید جو دین کا تصور ہم دیکھتے ہیں وہ سامنے آتا ہے. اور گویا یہ حالانکہ یہ جو تصور ہے وہ ایک طرح سے جدید مغربی استعماری تاثیر کے زیر سامنے آیا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عالم میں دین کا جو تصور ہے وہ تقریباً ایسا ہی تصور ہے کہ نہ صرف مغرب میں پایا جاتا ہے بلکہ مشرقی جو ہے مجتمعات میں، پاکستان میں بھی، ہند میں بھی عمومی طور پہ بہت سے ایسے طبقات ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اس تصور سے متفق ہوں گے.
تو نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ تصور شروع تو ایک طرح سے مستعمر کی سوچ سے ہوتا ہے، مستعمر کی طاقت سے ہوتا ہے، مگر آگے آگے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مستعمر کے جو اذہان ہیں اور مستعمر کی جو سوچ ہے اس میں بھی یہ تصور راسخ الفہم ہو کے سامنے آتا ہے. So although the beginnings of this new conception of religion, this modern notion of religion, comes from the social imaginaries, the values of the colonizer, but eventually the colonized also comes to embrace this modern notion of religion. Hence, many people around the world today, including those in South Asia, would be in agreement with this new modern notion of religion, would be in agreement with these 5 assumptions, یہ 5 جو مفروضات ہیں ان سے وہ متفق ہوں گے. سو ناؤ اب ہم چلتے ہیں ہمارے نشست کے تیسرے حصے کی طرف، تیسرے اور آخری نشست کی طرف، اور انشاءاللہ ان سب نکات کو ہم یکجا کر کے کچھ نتائج کی طرف بھی آخر میں اپنی توجہ مبذول کریں گے. اب تیسرا جو حصہ ہے ہماری نشست کا، the third stage or the third component of our gathering today، وہ یہ ہے کہ یہ جو دین کا ایک نیا تصور ہم دیکھتے ہیں اس کی ہم تطبیق کیسے کریں. ہاؤ ڈو وی اپلائی دا تھیوری دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ سو فار. کوئی مثال ہم لیں جس پہ ہم دیکھیں کہ جو بر صغیر کے مفکرین ہیں، حتیٰ کہ مسلم مفکرین ہیں، ان کی سوچ میں، ان کی تحریرات میں یہ جو نیا ایک ہم دیکھتے ہیں دین کا تصور، وہ کیسے ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں ان کی سوچ میں، ان کی تحریرات میں، ان کے تحاریک میں وغیرہ. So how do we now apply the theory that we've developed so far, this new modern notion of religion? How do we see that playing out in the religious writings, thought, activities of scholars? And for an example, I've chosen an example from the late 19th century, an example from the thought of a Muslim scholar and his engagement with religious scholars from other religious traditions. So this is the third component of our gathering today. تو مثال جو ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہے، اس کا اپنے مقالہ جو انگریزی میں نے لکھا تھا دا پولیمک آف شاہ جہان پور کولن ریلیجن میریکلز اینڈ ہسٹری، غالباً جو اس کا عنوان ہے. یہ جو مقالہ ہے تقریباً 6-7 سال پہلے شائع ہوا تھا، اور میری جو دوسری کتاب ہے اس کا عنوان ہے ہندو مسلم انکاؤنٹرز. اس کتاب کا ایک باب ہوگا، اس کا اس مقالے کو مزید اس کے توسیع کے بعد یہ ایک باب ہوگا. اور یہ ایک اردو نص جو ہے، نص یعنی ٹیکسٹ جو ہے، مباحثہ شاہ جہان پور کے نام سے اس پر یہ مبنی ہے، مباحثہ شاہ جہان پور کے نام سے. مباحثہ شاہ جہان پور جیسے آپ نے دیکھا ہے اس مقالے میں، کچھ اگر یہاں پہ شرکا ہوں جن کو موقع نہ ملا ہو مقالے کا مطالعہ کرنے کا، تو میں بہت ہی جو ہے تلخیص سے اس کو بیان کر دیتا ہوں، اس کے بنیادی نکات جو ہیں. مباحثہ شاہ جہان پور، تو مباحثہ شاہ جہان پور ایک بہت ہی دلچسپ مناظرہ تھا جو کہ مسلم علماء، خاص طور پہ بانیین دیوبند اور ہندو پنڈت، خاص طور پہ جو ان کے مفکر تھے، بہت ہی ایک مشہور مفکر دیانند سرسوتی کے نام سے، جو آریہ سماج کے بانی تھے، اور پھر مسیحی مبشرین یعنی کرسچن پروسیلیٹائزرز، خاص طور پہ جن کا نام ہمیں ملتا ہے اس کتاب میں، وہ ہیں فادر اسکاٹ اور فادر نولز کے نام سے. یہ بہت ہی مشہور مبشرین تھے جو استعماری ریاست سے بھی ان کا تعلق تھا، اور ان کے مابین یہ مناظرہ ہوا 1876 اور 1877 میں. یہ 4 دن پر محیط تھا یہ مناظرہ، اور اس میں جو ان تمام ادیان کے مختلف پہلو ہیں، جیسے اعتقادات ہو گئے، کتب مقدسہ اور ان کی جو ہے سالمیت، نبوت، معجزات، مختلف اعتقادات وغیرہ، ان پر بحث ہوئی، ان پہ مناظرہ ہوا 4 دن پر محیط. اب ظاہری بات ہے جو مسلم مؤرخین ہیں ان کے ہاں اس کی اپنی ایک تاریخ ملتی ہے، جو
مؤرخین ہنود ہیں ان کی ہاں اپنی اس کی تاریخ ملتی ہے، تو اس کے مختلف جو ہے تواریخ ہیں اس مناظرے کی بھی. اور جو گروہ ہنود ہے وہ کہتے ہیں ہم اس میں جو ہے فائز ہوئے، ہم جیت گئے. جو گروہ مسلمین ہیں وہ کہتے ہیں ہم فائز ہوئے، ہم جیت گئے. ہمارا یہاں پہ جو مشروع ہے، علمی مشروع، یعنی سوری انٹلیکچوئل پروجیکٹ، وہ یہ نہیں ہے یہ اس کا تعین کرنا کہ کون جیتا کون ہارا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، مگر یہ سوال پوچھنا کہ جو ہم یہ دین کا ایک نیا تصور ہم کہہ رہے ہیں اس کی تطبیق ہم کیسے دیکھتے ہیں اس مناظرے میں، اس کی جھلک ہم کیسے دیکھتے ہیں اس مناظرے میں، یہ جو ایک جدید دین کا تصور ہے. So to very briefly, today we'll be in the remaining half of our gathering, we'll be talking about this very interesting interreligious polemic or debate that happened between scholars of different religious traditions, very important major scholars, major heavyweight scholars, in 1876 and 1877. On the Muslim side, you had the founders of the famous Deoband Madrasa, especially one of the major founders of it, whose thought does not receive much attention, called Maulana Muhammad Qasim Nanotwi, died 1877, soon after this polemic actually. Then on the side of sort of Hindu scholars, the founder of Arya Samaj, Pandit Dayanand Saraswati, and then two famous Christian missionaries called Father Knowles and Father Scott, who were on the Christian side. All of these have their own version of the story. All of them have their own version of who won, who lost. Our job here will not be to determine who won and who lost, or whose arguments are more convincing, but rather to think about how this idea of religion that we've been developing, this modern competitive notion of religion, how is it reflected in this polemic, in this particular text. So that's what we'll try to do. So کیسے ہم دیکھتے ہیں جدیدیت اور استعماری طاقت کا اثر مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوچ پر. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ معاذ اللہ وہ جو ہے جدیدیت کے کوئی مؤید تھے، that he was a supporter of colonialism، مگر یہ ہم سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جدیدیت کے جو احوال ہیں، جدیدیت کا جو سیاق ہے، اس کی جھلک، اس کی نشاندہی ہم ان کی سوچ میں کیسے کر سکتے ہیں. تو علمی طور پر، منہجی طور پر جو سوال ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے بحیثیت محققین، بحیثیت طلباء، وہ یہ ہے، اور یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے، شاید آج کی نشست میں سب سے ضروری نقطہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا، کیونکہ اس کا منہجی تحقیق سے تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ احوال اور سوچ کا آپس میں ربط اور تعلق. میں بیان کرتا ہوں، میں واضح کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. احوال سے مطلب ہے کنڈیشنز، جو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس سیاق میں رہتے ہیں، اس کے احوال، سیاسی احوال، اقتصادی احوال، معاشی احوال، مؤسساتی احوال یعنی انسٹیٹیوشنل کنڈیشنز. وہ جو مختلف احوال ہیں ان کا سوچ، انسانی فکر کے ساتھ کیا تعلق ہے. ابھی بظاہر تو یہ بہت ہی بسیط سوال ہے، بہت ہی جو ہے اس میں کوئی بظاہر تو کوئی اس میں تعاقد نہیں ہے، مگر یہ بہت ہی ضروری ایک نقطہ ہے، خاص طور پر جب ہم دین کی تحقیق کرتے ہیں، اسلام کی تحقیق کرتے ہیں یا کسی بھی دین کی، اس میں یہ نقطہ بہت ہی ضروری ہے، احوال اور سوچ کا آپس میں تعلق. کیوں ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ اس بات کا ادراک کر سکیں کہ جب احوال میں تغیرات پیش آتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو ان کا دینی سوچ پر کس قسم کے جو ہے آثار مرتب ہوتے ہیں، اور دینی سوچ پھر کیسے متغیر ہوتا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم احوال اور سوچ کے جو تغیرات ہیں اس کا آپس میں جو ربط ہے اس پر اپنی نگاہ ہمیشہ ڈالے رکھیں، تو اس سے دین کا جو ایک سوچ تصور سامنے آتا ہے وہ ایک متحرک انداز میں دین کا ایک تصور سامنے آتا ہے. یعنی دین کوئی جامد ظاہرے کا نام نہیں ہے، دین ہمیشہ متحرک ہوتا ہے. اور ہماری جو مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داری جو ہے بحیثیت محققین، وہ یہ ہے کہ احوال کے تغیرات کا اور پھر دینی سوچ کے تغیرات کا آپس میں جو ربط و تعلق ہے اس پر اپنی نگاہ ڈالیں، اس کی تحقیق کریں. So it's very important to think about the changing relationship between shifting conditions, political, economic, sociological, institutional, and
religious thought. Why is it important? Why is it so important to think about this relationship between shifting conditions and shifting religious thought? So that we can think about religion, including Islam, as a phenomenon that is dynamic, that constantly evolves, that constantly is shifting and responding to new conditions. So that we don't think about religion, including Islam, as something that is fixed, which is often the stereotype, which is often the caricature of religion and Islam. That's how we can disrupt that caricature, that stereotype. Okay, and that's how we do genealogy. That's what genealogy is. जो मनहज तहकीक जिसका हमने जिक्र किया था genealogy, वो यही है कि तारीखी अहवाल के तगय्युरात का दीनी सोच के तगय्युरात से उसको वाबस्ता करें, उसको जोड़ें. अब इस तमहीद के बाद हम आते हैं मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी की सोच पर. तो जदीदियत और इस्तेमारी ताकत के जो अहवाल हैं उसकी हम तासीर कैसे देखते हैं उनकी सोच पर. 3 बुनियादी जो नकात है मैं बयान करना चाहूंगा बहुत ही तलखीस के साथ, ताकि आपके लिए इसका फहम आसान तरीन हो. So 3 major points that I want to mention in relation to the influence of the new conditions of colonial modernity on the religious thought of Qasim Nanotwi, this Muslim protagonist at the Mubahisa Shah Jahanpur, where he's debating in this particular article that I shared with you the question of miracles. And his whole, the question that emerges in Mubahisa Shah Jahanpur is, whose miracle is most miraculous? Whose miracle is most miraculous? तो जो मैंने मकाला आपके साथ भेजा था, इरसाल किया था, उसमें सवाल ये था, इस मुबाहिसे का एक बहुत ही ज़रूरी एक जुज़, उसमें सवाल ये उठा कि किस दीन के मुआजिज़ात सबसे ज़्यादा फ़ौक़ तबीआती हैं, यानी सबसे ज़्यादा मुस्तहील उल अमल हैं, which are the ones which are most impossible. और ये सवाल उठता है कि साइंसी निगाह से और साइंसी दलाइल की रोशनी में कौन से दीन के जो मुआजिज़ात हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ौक़ तबीआती, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहील उल अमल है. तो उसमें मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने जो हुज्जत पेश की, जो मौक़िफ़ पेश किया, वो ये पेश किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बहुत ही मशहूर जो मुआजिज़ा है जिसको कहते हैं इंशिकाकुल कमर, यानी चांद का फट जाना, जो उनकी जो हयात में पेश आया, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहील उल अमल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि किसी चीज़ का फट जाना बाकी जो दीगर जो मशहूर मुआजिज़ात हैं, जैसे मुर्दे को जिंदा कर देना या चांद या सूरज को बिल्कुल साकिन कर देना, जो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है, या दीगर जो मुआजिज़ात हैं उनसे कई कदर ज़्यादा मुस्तहील उल अमल है, क्योंकि किसी चीज़ का फट जाना ये दीगर मुआजिज़ात से ज़्यादा साइंसी निगाह से ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मुर्दे को जिंदा करना उतना मुस्तहील उल अमल तो नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी है उसका कोई ताल्लुक तो था, इंसान मुर्दा जब हो जाता है फिर भी जो रूह का जो जिंदगी है उससे कोई ताल्लुक तो फिर भी वाबस्ता है, तो ये उतना मुस्तहील उल अमल नहीं है. मौजज़ा जरूर है, ये नहीं कहते कि वो मौजज़ा जो है उसकी असलियत पर कोई शक की निगाह से नहीं देखते, मगर ये कहते हैं कि ये जो इस्लाम का मौजज़ा है वो सबसे ज्यादा मुस्तहील उल अमल है. अब सवाल जो हमारे लिए उठना चाहिए वो ये है कि ये जो सवाल ही है कि किस दीन का मौजज़ा सबसे बेहतर है, किस दीन का मौजज़ा सबसे ज्यादा मुस्तहील है. क्या ये सवाल खुद ही किसी हद तक एक जदीद सवाल नहीं है? क्या ये जो एक मुनाजरा हो रहा है इस सवाल के इर्द गिर्द कि कौन सा मुआजिज़ा साइंसी निगाह से, साइंसी दलाइल के हवाले से सबसे ज्यादा मुस्तहील है, क्या ये बजाते खुद एक जदीद सवाल नहीं है? क्या इसका हम इस्तेमारी जदीदियत का असर इस पर नहीं देखते? So the first question which emerges here is that isn't the very question that emerges in this polemic, which is whose miracle is most miraculous, is that not a very modern question? Would this question have made any sense
say in the 13th or 12th century, whose miracle is most miraculous according to the evidence of modern science, which leads Maulana Muhammad Qasim Nanotwi to argue that the splitting of the moon is the most miraculous of all miracles, because from a scientific viewpoint, something to split is much more impossible than, for example, for the dead to come back to life, because even after death, the soul had a connection with life after all. So it's not that impossible. It's an impressive miracle, but not the most impressive. But the question is this not a very modern question to begin with? So here we see the relationship between new conditions and new form of a religious thought, a new kind of a questioning, a new kind of a form of discourse. जो एक दीनी सोच का जो एक जाविया है, एक तरीका है, वो ही कदर मुख्तलिफ है. ये बात 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी में ज्यादा जो है माकूल नहीं होती कि साइंसी निगाह से कौन सा मुआजिजा सबसे ज्यादा मुस्तहिल अमल है. तो ये एक पहला नुक्ता. दूसरा नुक्ता जो एक बहुत ही दिलचस्प इस नस का एक जुज है, और उस पे इस मकाले में भी मैंने इसके बारे में बात की थी, वो ये है कि पंडित दयानंद सरस्वती कहते हैं, एक शुभा उठाते हैं, वो ये है, और इंशाल्लाह मैं कम से कम 2-3 मिनट आखिर में दूंगा सवालात के लिए भी. माजरत अगर वक्त की किल्लत है, मगर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो बुनियादी जो नकात हैं उनका इहाता किया जाए. जो दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि पंडित दयानंद सरस्वती इस मुबाहिसे में एक जो शुबा उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि अगर ये इंशिकाकुल कमर, ये शक्कुल कमर इतना ही मशहूर मुआजिजा है और इसकी इतनी ही सनदें मिलती हैं, इतना ही मुस्तनद मुआजिजा है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने ये भी कहा था कि हमारे जो मुआजिजात हैं वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा मुस्तनद हैं, क्योंकि हमारे जो दीनी रवायात हैं, अहादीस हैं, वो बिल्कुल मुतवातिर हैं और उनमें कोई शुबा नहीं है, वो बिल्कुल मुस्तनद हैं, उनकी इस्नाद की सालिमियत पर कोई शक व शुबा नहीं उठता. तो उसके जवाब में पंडित दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर ये इतना ही मशहूर मुस्तनद मुआजिजा है तो इसका जिक्र आलमी तवारीख में क्यों नहीं मिलता. और मेरा ख्याल है, इसमें मैं बिल्कुल मुझे थोड़ा शुबा है, मगर मेरा ख्याल है कि वो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज वर्ल्ड हिस्ट्रीज, जो आलमी तवारीख हैं, वर्ल्ड हिस्ट्रीज हैं, उसमें इसका जिक्र फिर क्यों नहीं मिलता. So Pandit Dayanand Saraswati, the sort of protagonist of the Arya Samaj at this polemic, raises this doubt that if the splitting of the moon is such an important, such a famous miracle associated with Prophet Muhammad, then why do we not find any mention of it in world histories? Because Maulana Muhammad Qasim Nanotwi had said that our miracles are absolutely perfectly established. We have the most rigorous standards of verification, authentication in our tradition, in the hadith tradition, etc. So then Dayanand Saraswati says that why do we not find any mention in world histories? So in response to that, तो उसके जवाब में मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी फरमाते हैं कि वो कहते हैं, वो उज़र पेश करते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो तब जो है सर्दी का मौसम था, जो मतला है वो बहुत ही आलूद था, तो किसी ने उसको देखा नहीं होते हुए, तो इसलिए ये आलमी तवारीख में दर्ज नहीं हुआ. मगर आलमी तवारीख में दर्ज ना होना इसकी ये कोई दलील नहीं है कि ये जो है वाक़या जो मौजज़ा वो वक़ू पज़ीर नहीं हुआ. अब सवाल जो उठना चाहिए हमारे लिए बहैसियत मुहक्किकीन, फिर से जो सवाल है वो ये है जदीद अहवाल का जदीद दीनी सोच से ताल्लुक और रब्त, ये सवाल है. सही. अब सवाल जो हमारे लिए उठना चाहिए बहैसियत मुहक्किकीन वो ये है कि इस मुनाज़रे में मुस्लिम मुफक्किरीन या हिंदू मुफक्किरीन को ये दबाव महसूस क्यों हो रहा है कि वो अपनी दीनी रवायात, अपने दीनी मुआजिज़ात का इस्बात आलमी तवारीख के हवाले से करें. ये दबाव ही क्यों महसूस हो रहा है. यानी अब मैं इसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी करूंगा, तो रायन भाई आपसे माजरत के साथ, कि ये जो आलमी तवारीख है बहैसियत एक हुज्जत, बहैसियत एक एविडेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो इतनी अहमियत का हामिल क्यों हो गया है 19वीं सदी के आखिर में, कि अगर कोई मुआजिजा या कोई दीनी जाहिरा है, उसको अगर हम सही कहना चाहें, उसको अगर हम हक कहना चाहें, तो उसको आलमी तवारीख में दर्ज होना जरूरी है.
تو عالمی تواریخ جیسے سائنس پچھلے نقطے سے جیسے وابستہ تھا کہ سائنسی طور پہ کوئی معجزہ ہے وہ بالکل سائنسی دلائل کے حوالے سے بالکل مستحیل ہو، جیسے سائنس کو ایک بحیثیت حجت اہمیت مل رہی ہے، ویسے ہی عالمی تواریخ کو اتنی اہمیت کیوں مل رہی ہے؟ یہ ایک نئے احوال اور نئے دینی سوچ کا آپس میں تعلق کہ جو طریقہ بیان حجت ہے، جس طرح آپ اپنی حجت بیان کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے جو دینی جو اعتقادات ہیں اس کی تبریر کرتے ہیں، انہیں جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ انداز حجت ہی بالکل بدل گئی کہ اب عالمی تواریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ پھر سے کیا 13ویں صدی کیا 14ویں صدی میں یہ بات معقول ہوتی؟ ہاں، اب کوئی یہ شبہ اٹھا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اٹھاتے بھی ہیں جب یہ میں بات کرتا ہوں کہ اسلام میں بھی تواریخ تو بہت ہیں، ابن خلدون کا مقدمہ ایک بہت ہی مشہور ایک تاریخ ہے، تو عالمی تواریخ تو ہمیشہ سے موجود تھے، مگر نقطہ یہ نہیں کہ اسلام میں تاریخ موجود تھے نہیں تھے، بالکل موجود تھے، تبری، ابن خلدون وغیرہ، مگر یہ جو ایک مصطلح ہے عالمی تواریخ، ورلڈ ہسٹریز، جو شائع ہوں، جو میسر ہوں، اور پھر وہ درج ہوں، اور جب وہ درج ہوں ان عالمی تواریخ میں، تب ہی کسی دین کے جو حقائق ہیں، جو معجزات ہیں، ان کی سالمیت کا اس بات ممکن ہو۔ یہ جو مفروضہ ہے یہ ایک بہت ہی جدید مفروضہ ہے، یہ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے جدیدیت اور استعماری طاقت سے ابھرتے ہوئے احوال کے ساتھ، یہ نقطہ بہت ہی ضروری ہے۔ So the second key point is that this very idea that for a religious miracle to be authentic, for it to have any authority, it has to be recorded in world histories, raises the question for us, the privileging of this idea of something to be recorded in world histories for it to be counted as an authoritative form of evidence. So why are world histories being given this kind of a stature as a form of evidence, that unless and until something has been recorded in this thing called world histories and it's published and it is easily available to a broader audience, only then will a religious argument be considered as authoritative. So how is authority established? How is the authority of a given kind of evidence established? Just like in science, that miracles are only authoritative if they are impossible according to modern science. Similarly, it is only authoritative if it is available in world histories. So as investigators, our job has to be to think about how new conditions lead to new forms of religious argument, new ways of approaching religious debates. And that's what we see in the Mubahisa Shah Jahanpur. تو باتوں کو سمیٹتے ہوئے تمام جو نتیجہ جو ہم جس کو اخذ کر سکتے ہیں، اور بہت سے نکات تھے مگر وقت کی تنگی کے باعث بالکل جو بنیادی جو نقطہ ہے، جو ایک منہجی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ اصطلاحات ہیں، تصورات ہیں ہمارے مابین، جدیدیت، استعمار، دین، ان تصورات، ان مفاہیم، ان الفاظ کا جب ہم سامنا کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے لیے یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس تصور، اس مفہوم کی کیا تاریخ ہے؟ اس کو ہم جس معنی سے لیتے ہیں آج ہمارے زندگی میں، جیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس معنی تک پہنچا کیسے یہ مفہوم؟ کیا ہم اسے کسی اور انداز سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہی اس کا یہی معنی تھا؟ جدیدیت، روایت کے بالکل برعکس، سیکولرزم یا علمانیت جسے کہتے ہیں، وہ بالکل دین کا متضاد ہونا، سائنس کا ایمان سے بالکل ایک مجادلانہ تعلق ہونا، اس کے بالکل برعکس ہونا، شاید نہیں۔ اور پھر یہ پہلا نقطہ ہے جو جیسے ہم نے کہا جینیالوجی، ایک ایسا اطار تحقیق، ایک ایسا منہج تحقیق جس کی کوشش یہ ہو، جس کی کاوش یہ ہو کہ وہ تاریخی تغیرات و تحولات پر نگاہ مرکوز کی جائے، جس کی وجہ سے یہ تصورات ویسے اس معنی میں سامنے آئے جیسے انہیں ہم آج سمجھتے ہیں، اور اتنے مرسوخ ہو گئے کہ ہم انہیں کسی اور انداز میں سمجھنے کی استطاعت سے مفقود ہو گئے۔
اور دوسرا بنیادی نقطہ جو منہجی حوالے سے وہ یہ ہے کہ احوال کے تغیرات اور دینی سوچ میں جو تغیرات و تبدلات واقع ہوتے ہیں ان کا آپس میں ربط و تعلق، اس کو دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا، اور اس کا ہم نے جو تطبیق اس نظریے کی جو ہم نے تطبیق کی، اس تھیوری کی جو ہم نے تطبیق کی، وہ مباحثہ شاہ جہاں پور کے حوالے سے تطبیق کی. اور اگر مزید آپ کو کچھ اس میں کچھ باتیں اگر تشنہ رہ گئی ہوں تو یہ جو میرا مقالہ ہے پولیمک آف شاہ جہاں پور، اس کا مزید مطالعہ کر سکتے ہیں. آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مقالہ میں نے آج کل میں ایک نصاب سے وابستہ ہوں جس کا نام ہے مدرسہ ڈسکورسز پروگرام، مدرسہ خطابات کے حوالے سے، جس میں پاکستان اور ہندوستان کے مدارس سے فارغ و تحصیل علماء کے ساتھ ہماری جو ہے ہر ہفتے اسی اسکائپ پہ یا زوم پہ ملاقات ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی میں نے نص پڑھا تھا، تو ان کے بہت سے جو اقتباسات ہیں، ان کے ملاحظات ہیں، اس سے میں نے کافی استفادہ کیا. تو اس استفادے سے بھی آج جو آپ نے جو باتیں سنی ہیں، اس استفادے کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ذکر ضرور کروں. مگر آپ سب کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی وقت کا آپ نے برداشت کیا مجھے 1 گھنٹہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اور حسب و نیست کے یہ جو نصاب ہے بہت ہی ماشاءاللہ عمدہ اور شاندار نصاب ہے. اس کے تمام منتظمین، تیمور خان صاحب اور رضوان ضمیر صاحب اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ خواہش ہے کہ لاہور میں آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی جلد، اور انشاءاللہ یہ رابطہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا. اور اگر کوئی سوالات ہوں، اگر ابھی وقت نہیں ہے تو میرے خیال ہے بعد میں کر سکتے ہیں. اگر ابھی کوئی سوالات ہوں میں موجود ہوں. مگر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت ہی عمدہ اور بہت ہی فوکسڈ آپ نے پریزنٹیشن کی. خیال سے ہم 15 منٹ، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 15 منٹ تو آرام سے ہم لے جی سکتے ہیں. بس میں ابھی کمپیوٹر میں چارجر میں ڈال دوں، اس کا چارج تھوڑا ختم ہو. 1 منٹ. جی 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 ضرور. جی جی جی. تو فرید صاحب یہاں موجود ہیں، وہ کچھ سوال کریں. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار اے ویری ویری انلائٹننگ اینڈ ویری تھاٹ پرووکنگ ٹاک. That was really, really impressive one. It really inspired me a lot. Now, my question is that colonization was a global phenomenon in which Europe colonized North America, South America, Africa, Asia, and Far East Asia. And so many nationalities were colonizing and were colonized, as well as many religions were involved. The whole world was affected in a similar capacity by this modernism and colonialism, and all religions were affected by this one equally. That's my question. That's a great question. That's a great question. So I think what one can say is that although the kinds of effect that we see, the kinds of influence that we see, there are some things that are in common between different religious traditions. For example, and something I think we'll talk about in our next meeting, that if you just look at South Asia, and in the colonial moment, the emergence of these different reform movements in South Asia. So it is not a coincidence. It is not a coincidence that it is the late 19th century which sees all these reform movements not only in the South Asian Muslim tradition, like Deoband and the Bareilly movement and many others and so on. We'll talk about that in our next class. But also we see in the Hindu tradition also major reform movements emerge, like Arya Samaj that we talked about just now, Pandit Dayanand Saraswati. Sikhism, of course, there are some major reform movements that come about in this time period. And these reform movements actually, interestingly, are arguing very similar things oftentimes within their religious traditions. So the Arya Samaj also, of course, is trying to purify the Hindu tradition and trying to bring it back to a certain kind of a beginning moment that they see as the glorious moment of the Hindu tradition. Similarly, many of the Ahl Hadith in the South Asian Muslim context are also trying to bring the religion back to the Quran and the Sunnah and so on. So many of their interpretive strategies also are quite similar. Many of them are critiquing the same religious practices that we'll talk about next time also. So there are similarities, but then there are also some differences in that. The main difference, I would say, is that in the South Asian context,
The one thing that is different for the Muslim community is that this is the community that has lost its political sovereignty. So the trauma of that gets manifested in slightly different ways. And one of the things that I see is that the figure of the Prophet becomes much more contested in this moment. So when Muslims lose their political sovereignty, their political power, the state, the focus shifts on the figure of the Prophet and how do we think about rituals like celebration of the Prophet's birthday and other such rituals and so on. So that becomes a central focus. That we might also see in other traditions, but I think that's one of the keys, sort of perhaps a subtle difference. But you're right that there are some very important commonalities in how the colonial moment affects different religious traditions. That's a great question. Thank you. जी जी अली साहब जरूर, you can ask. और अगर कोई बात गैर वाज़ेह रह गई हो, कोई बहमा तो उसका भी जिक्र कर दीजिएगा। जी 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 अली साहब। अली साहब वालेकुम अस्सलाम। आपका गुफ्तगू सुन के वाकई में बहुत दिल खुश हुआ है आज। अनफॉर्चुनेटली मैं उर्दू के लैंग्वेज सेंटर से बहुत दूर मुकीम हूँ, तो आपकी उर्दू सुनने का मौका इतना मिलता नहीं है, सो थैंक यू फॉर दैट। अनफॉर्चुनेटली जो आपने कनेक्शन बनाया बिटवीन मॉडर्निटी एंड रिलीजन, that is also apparent in the as you will know very well, in the connection between religion, language and modernity. And I am unfortunately both a victim and how should I say, celebrating in that with my English. So एक आपसे actually दो सवाल पूछने थे। एक सवाल आपके टेक्स्ट के रिलेटेड है और एक आपके गुफ्तगू से। एक तो आपने अपने गुफ्तगू में ये बात ये की थी कि religion is always dynamic as opposed to being static, which is the stereotype. So agar if religion is always evolving and always responding to its environment, और अगर हम and if we realize कि ये जो जिस मौलाना की हमने अभी बात की, वो भी respond कर रहे थे by inculcating modernity, और हम लोग अभी एक पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में इनको क्रिटिक कर रहे हैं. So are we not in a similar way doing the same thing as what Maulana was doing? Is that we are also engaged in a kind of responding to a colonial order, albeit in its shadow or in its wake? No, माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा आपने। अली भाई, आपका जो नुक्ता है बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आपने नुक्ता उठाया है, और वो नुक्ता इसी की निशानदेही करता है कि कोई भी मुहक्किक हो, कोई भी तालिब इल्म हो, कोई भी मुहर्रिर हो, कोई भी जो कातिब हो, वो हमेशा अपने सियाक और सबाक से उसका एक ताल्लुक और वाबस्तगी होती है। तो मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी का जो बुनियादी एक जो उनका हदफ था पूर्व में, वो था इस्लाम की अफजलियत को कायम करना, का इस्बात करना, और उसके लिए उन्होंने अपने दलाइल पेश किए रिवायत से, और उसको हमने कहा कि हालांकि इल्मी इस्लामी रिवायात से ही अपने दलाइल पेश किए। और ये बहुत ही ज़रूरी नुक्ता है, शायद मैंने ये इस नुक्ते का जिक्र नहीं किया, कि ये हम नहीं कह सकते कि उनके तमाम जो दलाइल थे और उनके जो हुज्जतें थी वो तमाम ही जो है ज़ेर इस्तेमार थी। ये नुक्ता नहीं है। जो दलाइल हैं उनके, जो उनकी हुज्जतें हैं, उनका एक बहुत ही जो गहरा ताल्लुक है इस्लामी रिवायत से। ये इल्मुल कलाम की रिवायात हैं जिसमें इस्लाम की अफजलियत को कायम करना दीगर अदियान के ऊपर, ये इसकी बड़ी लंबी एक तारीख है, और उसी तारीख का वो एक हिस्सा है। मगर हमारा ये जो नुक्ता था वो ये था कि जो इस्तेमारी अहवाल हैं उनसे जो उनका तरीका मनहज हुज्जत बयान करने का जो मनहज है, उस पर किस किस्म के हम तासीर देखते हैं। तो ये बुनियादी हमारा नुक्ता था। वो ये नहीं था कि इस्लामी रिवायत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ज़ाहिरी बात है वो बानी देवबंद है, बहुत ही बड़े माशाल्लाह आलिम हैं, और हम भी जब इन नुसूस का मुताला करते हैं, इनका जायज़ा लेते हैं, तज्जिया करते हैं, हमारा भी एक अपना एक सियाक है, हमारा भी अपना जो मनहजी एक तरीका तहलील है, तरीका जिसको हम कहते हैं एनालिसिस का जो एक तरीका है, उसका एक सियाक है। उसका सियाक ये है कि एक मगरबी जो इल्मी रिवायात हैं उनमें से एक रिवायत है ये जीनियोलॉजी के नाम से,
تو اس کے زیر اثر میں نے آپ سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں نے بیان کی. تو بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر جو مفکر ہے, جو مؤرخ ہے, کاتب ہے, اس کا ایک اپنا سیاق ہوتا ہے, اپنے احوال ہوتے ہیں, اور انہی احوال کے زیر اثر وہ بات کرتا ہے, وہ اپنے حجتیں بیان کرتا ہے. اور ہمارا یہ بہت ہی ضروری ایک جو ایک مسئولیت ہے, ذمہ داری ہے کہ ان احوال کی ہم تحقیق پھر کریں. تو آپ بالکل, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب جو چیز جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ہدف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کسی مفکر کے جو افکار ہیں اس کو ہم ثابت کریں یا اس کا مغالطہ ثابت کریں, یہ ہمارا ہدف نہیں تھا. ہمارا ہدف تھا اس کو علمی نگاہ سے دیکھنا اور اس کی تحقیق کرنا. تو اس میں کچھ چیزیں تو ملی جلی ہیں ہمارے علمی منہج میں اور جو ہم نے مباحثہ شاہجہان پور میں دیکھا, مگر کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں. مگر جو آپ کو بنیادی نقطہ ہے وہ بالکل صحیح ہے. بالکل. تھینک یو بہت شکریہ. عثمان کا پہلے. Assalamu alaikum. It was a great talk. I'd like to say thank you for that great talk. Actually, my question here, you were initially started off with the relationship with modernity and colonialism and how we shouldn't take colonialism just as an imperial force, but rather as a colonization of knowledge as well. So many people would argue against this and they would say that this is just a natural process. All ancient imperial powers or medieval imperial powers, they would follow the same process of colonization of knowledge, culture and societies by all means in every field of life. So what's the difference between colonialism and those ancient powers? ایکسلنٹ کوشچن, ایکسلنٹ کوشچن. آپ نے ماشاء اللہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی چائے آپ سب نے پی ہے, ماشاء اللہ آپ کے علمی تبحر اور جب میں بہت ہی میں کافی مرعوب ہو گیا ہوں. بہت شاندار سوال. اچھا, let me answer in English so that everyone follows, I guess, which is also an interesting kind of a colonial legacy in some ways. So what is the difference between, this is an excellent question by Usman, so what is the difference between the colonial state and the pre-modern sort of empires, Muslim and non-Muslim empires, and their methods of conquest, colonization and so on? Look, and of course this question is often raised because once, the objection often is that why are you pigeonholing the colonial state as some kind of a transformative force? Conquest and colonization has always been a part of human history, and we can look at Western colonialism as another episode in this ongoing human history, right? That's the kind of doubt that one might raise to the kinds of points that I was talking about. The main difference is that the modern state which emerges, which is the legacy of the colonial state, is much, much more powerful in terms of its capacity for gathering knowledge, in terms of its capacity for regulating the lives of its subjects. So there is a major power differential in terms of the military capacity, in terms of the capacity for knowledge gathering and this kind of cataloging of human subjects. What in sort of fancy academic words people today call biopolitics, right? The biopolitical capacity. Biopolitics meaning the regulation of human bodies and lives in a way that amplifies and makes possible modern state sovereignty in a nutshell. That capacity is much more amplified with the modern state compared to the pre-modern states. Difference number one. Difference number two. The relationship between the subjects and the state was much more loosely defined in the pre-modern period. So, you have some kind of a state, for example, the Mughal state, which is operating, in some kind of a particular capital, but then its power is diffused in different sort of regions of South Asia and so on. But the relationship between subject and the state was much more loosely defined. It was not that of a sort of a modern state that the idea being that the state is reflected in the will of the citizen. So this whole idea of a tightly knit relationship between the citizen and the state is something which is a product of modernity, which is seen as a positive thing that, the will of the people is reflected in the state, which is seen as some kind of an achievement of modern, sort of the modern state and of modernity. But that is precisely the kind of
relationship which enables the modern state to regulate the bodies and lives of its citizens in a manner which is most conducive to the maintenance of its own sovereignty. So that, again, I think it relates to the first point, that capacity for regulating the lives of the citizens is something which is much more amplified in the modern moment compared to the pre-modern moment. And because of that, religion as a category, the kind of competitive notion of religion which emerges in the modern moment has continuities. There are certain continuities. We can't say this is completely a product of the 19th century. This is a major debate among scholars of religion, South Asia, and so on. Some people say it's more continuity than rupture. Some people say it's more rupture. It's kind of an ongoing debate, which by now really has become quite exhaustive. But so there are continuities, but the major rupture is that the way in which people come to imagine their religious identities becomes much more competitive. And the way I often explain this is that let's think about the difference between, I am Muslim and someone else is, say, Hindu, Sikh, Christian, and so on, versus saying, I am Muslim because I am not X, Y, and Z. So this inverse logic of identity, what this one theorist, one scholar of South Asian studies, his name is Shuddipto Kaviraj, he called it the inverse logic of identity, this inverse logic of identity, that we all belong to these competitive clubs called religion, religion A, religion B, religion C, religion D, and if my numbers go up, their numbers will go down. This competitive, what one might call enumerated logic of identity is inextricably connected to things like the modern census, for example, which was conducted by the colonial state, for instance, in South Asia. So my argument is that the capacity of the modern state to regulate the lives and bodies of its citizens is something that does set it apart from pre-modern empires, even though there are some continuities, and that leads to the emergence of this modern competitive notion of religion that is then reflected in debates, intra-Muslim debates like the Mubahisa Shahjahanpur. So one of the things that people will say, the last point I will make in response to your question, Usman, which is a point I was not able to get to. Some people will say, look, munazarat and these debates have been around for many, many centuries. They've been part of Muslim courts and so on. So what's so new about something like polemic of Shahjahanpur? It has been around for many, many centuries, these interreligious polemics. What is new, and that is something I mentioned in the article also, what is new is that here you have a polemic where the very possibility of holding it is dependent on the capacity of the public to show up and then decide who is right and who is wrong. The pre-modern interreligious polemics or intra-Muslim polemics used to happen in a much more elite context of the sort of Muslim court, where very complicated questions of theology, law, etc. were debated and so on. This idea that you can go to the public and ask the public for its vote of who is right and who's wrong is something which is really connected, integral to the modern public sphere. That's a major, major shift and change that we see here. So, तवालत कलाम के लिए माजरत, मगर ये आपका शानदार सवाल. Thank you very much. Thank you. अली साहब, एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपने ये समझाया हमें कि रिलेशनशिप बिटवीन colonialism, modernism, and the religion of the people who were colonized. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेम प्रेशर colonizers के ऊपर भी था, यानी यूरोपियन रिलीजन के ऊपर भी था फॉर मॉडर्निटी, और कि उनके ऊपर नहीं है? बहुत ही जबरदस्त सवाल. जी देखें, एक तो बात जो जहन नशीन करनी चाहिए वो ये है कि ताकत में अदम तवाज़ुन तो है. ये तो हम नहीं कह सकते कि जो स्क्रीन, अच्छा जी, जो ताकत में अदम तवाज़ुन तो है, तो ये हम नहीं कह सकते कि जिस हद तक जो दबाव था, जो दख्त था मुस्तामरीन पर, वो उसी दर्जे पे था जो मुस्तामरीन पर था. ये हम नहीं कह सकते. ताकत में अदम तवाज़ुन तो है, मगर ये आपका बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी नुक्ता है कि बसा औकात जो ये जैसे बरतानवी हुक्काम और इनके जो मुस्तशरिकीन थे, जिन्हें हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, ये जो बर सगीर में इनके जो नशातात थे, जो एक्टिविटीज़ थी, और जो इनकी इल्मी जो इनकी काविशें थी, उसका गहरा ताल्लुक था बरतानिया में उस वक्त जो हो रहा था उससे. तो इन्होंने जो उन खित्तों में जहाँ पे ये काबिज हुए, वहाँ जो उन्होंने जिस किस्म के तराजिम
صادر کیے, مختلف جو ترجمے کیے دینی نصوص کے, کیا کہتے ہیں, قوم ہنود سے بھی اور مسلمین سے بھی وغیرہ, اس کا گہرا تعلق تھا کہ جو دین کی شکل اور تصویر جو برطانیہ میں اس وقت ابھر رہی تھی, اور وہاں پہ جو اختلافات ہو رہے تھے بین المسیحیین, جو اختلافات ہو رہے تھے, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس نگاہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر بھی ایک دباؤ تھا کہ دین کے ایک ایسے تصور کو جنم دیا جائے جو ان کی پروٹسٹنٹ مسیحیت سے قریب ترین ہو. تو یہ ایک بنیادی جو عملیت ہے وہ یہ کہ وہ ان خطوں میں گئے, افریقہ ہوا, بر صغیر ہوا, وہاں انہوں نے بے شمار دینی تعدد دیکھا, ڈائیورسٹی دیکھی, مختلف قسم کے دینی اعمال, روایات, کتب مقدسہ وغیرہ, اور یہ بالکل ایک مشوش انداز میں انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم احاطہ کیسے کریں, اس کو ہم کیسے سمیٹیں. اور جو نظریہ جس کی انہوں نے تطبیق کی ان مختلف خطوں میں, وہ نظریہ, وہ وجہت نظر جسے ہم کہتے ہیں, ورلڈ ویو جو تھا, وہ ان کی اپنی جدید پروٹسٹنٹ مسیحی جو وجہت نظر ہے اس کی تطبیق انہوں نے کی ان مختلف خطوں میں. تو ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک دباؤ تھا, کیونکہ کسی اتنے واسع خطے کا تحکم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ جو استعمار بحیثیت خود ایک دباؤ کا نام ہے. استعمار کو زیر عمل لانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو استعماری تحکم بذات خود جو ہے, جسے ہم کہتے ہیں کلونیل سوورنٹی, وہ بذات خود ایک پریشر کا نام ہے, ایک ضغط کا نام ہے, ایک دباؤ کا نام ہے. تو وہ دباؤ تو ضرور تھا, مگر اس میں طاقت کے عدم توازن کو ہمیں ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے. بہت خوب. یہ ایک سوال آن لائن ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سفورہ صاحبہ, وہ کرنا چاہ رہی ہیں. جی ضرور, خواتین ضرور سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ ہر چیز ڈائنامک ہے, مطلب جو مولانا صاحب کا جو پرسپیکٹو تھا ڈائنامک تھا, اور ہماری جینیالوجی, مطلب جینیالوجی کے حساب سے ہمارا پرسپیکٹو بھی ڈائنامک. تو پھر کانسٹنٹ کیا ہے, یعنی اسٹینڈرڈ یا ریفرنس کسے کہہ سکتے, کوئی چیز ہے جو ریفرنس کے طور پہ لے سکتے ہیں؟ جی بہت ہی زبردست سوال ہے یہ. دیکھیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتقادی حوالے سے کچھ ثوابت تو ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی جب اپنی حجت بیان کی تو اعتقادات کے حوالے سے کچھ ثوابت تھے جن کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا, کہ اعتقادات کی افضلیت کو ثابت کرنا, قائم کرنا, معجزات پر اعتقاد رکھنا, پھر اس کی افضلیت ثابت کرنا. اس میں ہم کچھ کیا کہتے ہیں, اس میں کچھ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے, روایات ہیں وغیرہ. تو اعتقادات کے حوالے سے کچھ ثوابت تو ہیں, مگر پھر ان اعتقادات کے حوالے سے جو بحثیں ہوتی ہیں, جو مباحث وقوع پذیر ہوتی ہیں, ان میں پھر کچھ ثوابت ہیں یا نہیں, یہ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دائماً ایک طرح کا تحرک ہمیشہ ہوتا ہے. اب جو سب سے دلچسپ زاویہ ہے آپ کے سوال کا, سفورہ, جو آپ نے سوال اٹھایا, بہت ہی دلچسپ سوال ہے. اس سوال کو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر سکتا ہوں جواب دینے کی کوشش میں. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے, ایک طرح سے اس سوال کا تعلق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار, جینیالوجی, ایک ایسا اطار تحقیق جس میں جو تاریخی تغیرات ہیں, تبدلات ہیں, ان کی تحقیق کی جائے, ان کا جائزہ لیا جائے. تو یہ جینیالوجی ہے, اس کا پھر روایت سے کیا تعلق ہے, اس کا پھر ٹریڈیشن سے کیا تعلق ہے, جینیالوجی اور ٹریڈیشن کا پھر آپس میں کیا تعلق ہے. یہ بنیادی میرا خیال ہے جو نقطہ ہے آپ کے سوال سے وابستہ ہے, اس لیے بہت ہی یہ شاندار سوال ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایات میں اگر تغیرات وقوع پذیر ہوں اور تبدلات وقوع پذیر ہوں, اس سے ہم ان روایات کی جو سالمیت ہے, ان روایات کی جو حقیقت ہے, اس کو ہم ضروری نہیں ہے کہ شک کی نگاہ سے دیکھیں. یعنی جو حقیقت ہے, جو اس کا حق پر ہونا ہے, وہ پھر بھی ہم ثوابت میں سے اس کو تصور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دین کو ایک متحرک انداز میں دیکھیں تو اس سے دین کی ایک زیادہ اقوی, ایک زیادہ طاقتور جو شکل و صورت ہے وہ سامنے آتی ہے. تو دین کی جو حقیقت ہے
وہ ثوابت میں سے ہے. اگر آپ اس پہ اعتقاد رکھیں یا نہ رکھیں وہ آپ کے اپنے معاملات میں سے ہے, مگر اس کی جو حقیقت ہے, اس کی جو سالمیت ہے, وہ ثوابت میں سے ہے, وہ کانسٹنٹس میں سے ہے جو آپ نے کہا. مگر اس میں پھر جو تحرکات واقع ہوتے ہیں وہ اس کے تغیرات میں سے ہیں. تو صرف کیونکہ کوئی چیز متغیر ہوتی رہے اس سے اس کی سالمیت اور اس کی تو یہ ایک ٹریڈیشن اور جینیالوجی کا ایک بہت ہی ایک لطیف سا تعلق ہے, ایک بہت ہی سٹل سا تعلق ہے جس کو ہمیں جس پر مزید سوچ کی ضرورت ہے. مگر آپ کا جو شبہ ہے, آپ کے جو سوال میں جو چھپا ہوا شبہ ہے, اس کو میں محسوس کر رہا ہوں. وہ یہی ہے کہ اگر ہم ہر چیز کو ہم کہیں کہ جو ہے وہ متحرک ہے اور ڈائنامک ہے اور متغیر ہے, تو ثوابت کہاں رہے بھائی؟ یہ میرا خیال ہے جو ایک آپ کے جو ایک شبہ ہے. تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین کی ایک متحرک اگر شکل ہم دیکھیں تو اس میں دین کی ایک مزید اس میں تقویت پیدا ہوگی. ٹریڈیشن اور جینیالوجی کا آپس میں ایک متصادم تعلق ضروری نہیں ہے کہ ہو. They don't have to be colliding with each other, tradition and genealogy, but rather so this is a very interesting question. I just want to take 1 minute to translate into English also. Basically, the question Safura raised was that if religion is dynamic, as we've been arguing, and if we have to think genealogically about how shifting historical conditions, how shifting historical contingencies lead to these shifts in how we think about categories of life, like religion, secular, modern, and so on, then what is constant? Is everything then dynamic and genealogizable and so on? So what I'm arguing is that tradition and genealogy perhaps have a much more subtle relationship, whereby looking at the historical transformations and the genealogical developments of a particular category doesn't mean that we have to completely undermine or completely dismiss the health or the strength of that category or that idea. That religion thought about as dynamic perhaps will make it even more strong as a category of human life than one which is ossified or reified. Great questions. Shukriya bahut bahut shukriya. Ryan. बहुत शुक्रिया. और جی اب یہاں تو یہ تو ٹائم سے اوپر ہو گئے, مگر ایک دو بھی اور سوال رہتے ہیں. دو اور لے لیتے ہیں تو دانش نے پہلے اور پھر حسن. Are you also? I have a very small question. All right, you go ahead. Quick question. Thank you very much. That was really very interesting and thought-provoking. I was just wondering about this process of competition. So why is it that a census is so important? Why does that sense arise of our numbers going up, their numbers going down? Will the census be publicized? Why is it so important? That's a great question. So imagine this scenario, Ryan. And I'm going to really simplify it to make the point, which is that you've been living in a community with people of other religious traditions in a small village in a part of India in, say, the 17th, 16th century. Now, I might realize that my neighbor is from a different religion. So the point is not that these religious traditions did not exist prior to the 19th century and they suddenly came about competitive in the 19th century. But imagine I'm living in a community with people of other religious traditions, my neighbors, people in my community, and sometimes I fight about particular ideas and doctrines. Sometimes there is also violence. People even might die and so on. So the point is not that everything was hunky-dory and everything was great prior to modernity and colonialism, and in came the British and everything transformed and became really bad. That's not the point. And that's often the caricature of this argument, which is presented by many people and even many scholars, etc. But I'm living in a community where there are people I live with, but there is no such mechanism for the state to be recording my identity as a number in a registry at this point. That will determine that, I would have an imaginary that, I belong to X club and my club is the opposite or is in a competitive relationship with these other clubs. And then at the end of the year or at some point in the year, some officer will knock on my door, hand me a form, and I will have different boxes on that form, which will say Hindu, Muslim, Sikh, etc., the tribals, and I'll have to check mark one of those categories. I will literally have to box my identity in that box. And then the numbers will be calculated, and then we'll have a sense of how many Muslims, how many Hindus, how many Sikhs, and then, of course, we will have the mechanism of the
the modern liberal democracy and elections and so on, right? So that, imagine the psychology of that moment when someone knocks on your door and hands you a form and you have to check your identity into a box. What kind of a transformation that might bring about in the way you self-imagine your identity. And so the whole idea here is that we oftentimes herald, we oftentimes celebrate modern liberal democracy as this great achievement of human life, where you have, you know, the mechanisms like the census and then voting, and then people vote, and then a state is elected which reflects the will of the people, which is all great, fine. I'm not saying that, you know, we have to completely dismiss all of that. It's inescapable, the conditions of liberal secular democracy. But we also have to look at the darker sides of that phenomenon. There is a very dark side of liberal secular democracy, which relates to the way in which religious identities become much more competitive, which is integral to the conditions that lead to all kinds of interreligious and then sectarian tensions and violence and so on. These things were there before also, but the logic of identity is completely transformed with the conditions and mechanisms of colonial modernity. For more on this argument, a book that I would highly recommend to everyone. It's a slightly sort of, it's an academic book, but it can be read if you read it closely and carefully. That makes this argument better, perhaps, than many books. It is by a Pakistani anthropologist, Pakistani American late anthropologist, Professor Sabah Mahmood, A Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report. I would highly encourage everyone to take a look at this book. I think she's originally from Lahore. Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report. Slowly, gradually read that, and she makes this argument in the context of Egypt, but I think it can also be, parts of it can also be thought about in relation to South Asia, of how precisely these conditions of modern secular power lead religious identities to become much more competitive. There are many other good works also on this topic. Bernard Cohn is a very important thinker in this regard too. But anyways, that's a longer answer to your very sharp question. Thank you very much. Thank you. So my question was related to Ryan's question, which is कि आपने कहा कि religion एक fairly comparative होना, ये contemporary और modern phenomena है, modern वैसे contemporary तक आया, लेकिन ये शिया सुन्नी divide के पीछे जंगें, Catholics, Orthodox, फिर Protestants, ये तो throughout history रहे हैं, और if anything मुझे तो ये लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि पहले state sponsored crusades होते थे, जो कि अब चीजें नहीं होती religion के नाम पे. आइडेंटिटी इंडिविजुअली प्रॉब्ली बॉक्स हो गई है, लेकिन पहले ज्यूज गेटोस होते थे, तो हजारों साल से ज्यूज एक अलग कम्युनिटी क्लासिफाई रही है. बस अब लोग क्योंकि लिटरेट ज़्यादा, इसलिए वो एक बॉक्स आता है, फॉर्म आता है, जिसको वो टेक कर लेते. तो मेरा सवाल ये कि ये तो शुरुआत से रहा है, तो मुझे ये बात आपकी यानी कन्विंस नहीं हूँ मैं इस बात से. बहुत शुक्रिया. नहीं, आप बहुत शुक्रिया कि आपने अपने अदम क़नाअत का अपने जिक्र किया, इज़हार किया. देखिए, क्या नाम क्या बताया आपने भाई? हसन भाई जी, हसन भाई. देखिए, जो एक सवाल आपका बड़ा पेचीदा है. ये हमारा नुक्ता नहीं है कि जो बैनुल मज़ाहिब या किसी मजहब के मयान जो अफराद हैं उनमें कोई उन्फ और उनमें तशद्दुद ज़मने जदीदियत से पहले वाक़े नहीं होते थे. ये नुक्ता नहीं है. बिल्कुल बहुत ही तारीख़ है, इंसानी तारीख़ है, इसमें तशद्दुद भी है, इसमें जो है क़ताल भी है, वो सब मौजूद है. मगर सवाल जो उठता है, जिसकी तरफ हमें तवज्जो मबज़ूल करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये जो दीनी शनाख्तें हैं, जिसे हम कह रहे हैं अहले सुन्ना, अहले तशरीअ, हिंदू, मुस्लिम वगैरह, इस दीनी शनाख्त को जिस तरह से इंसान उसका तसव्वुर करता है अपनी शनाख्त का, उसमें किस किस्म के तग़य्युरात वाक़े हुए. क्या हम जब माजी को देखते हैं और माजी में जब हम ये मुख्तलिफ जो अदवार देखते हैं और उनमें ये जो आपने जिक्र किया उन्फ का और तशद्दुद का वगैरह, क्या वाकई में उसे हम दीन और दीनी दवाफे यानी रिलीजियस मोटिवेशंस पर ही हम उसे महसूर कर सकते हैं? पहला सवाल ये भी उठना चाहिए कि उनका सियासी सियाक क्या था, इन मुख्तलिफ जो मुजादलात हैं, इश्तबाकात हैं वगैरह,
اس کا سیاسی طاقت اور سلطت سے کیا تعلق تھا. کیا ہم یہ کوئی غلطی نہیں کرتے جب ہم ماضی کو بھی اسی پیرائے میں اسی وجہت نظر کے تحت دیکھتے ہیں جو آج ہمارے اذہان میں مرسوخ ہو گئی ہوں؟ تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا کہ جو دین کا جو تصور ہے اور دینی شناخت کا جو تصور ہے وہ تصور بذاتی ہی اس حد تک متغیر اور متحول ہو گیا ہے کہ جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ مفروضہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جب ہم یہ تمام شناختیں دیکھتے ہیں، شیعہ، سنی وغیرہ، یا مسیحی، ہندو، مسلم وغیرہ، یہ بالکل وہی شناختیں ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں. کیا شاید یہ صرف ایک سوال ہے، شاید وہ دینی شناختیں جو تھیں ان کا جو بنیادی جو منطق تھی، منطق دینی شناخت جو تھی، شاید وہ قدرے مختلف تھی آج جس طرح ہم دین اور دینی شناخت کو سمجھتے ہیں اس سے، اور اس کا جدیدیت اور استعماری طاقت کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ما قبل استعمار، ما قبل جدیدیت دینی توترات اور دینی جو ٹینشنز وغیرہ اور عنف یا وائلنس بالکل موجود ہی نہیں تھی، اور یہ تمام کا ملبہ جو ہے ہم انگریز سرکار پہ ڈال رہے ہیں. یہ ہم نہیں کر رہے، مگر ہم صرف یہ سوال مطرح کر رہے ہیں اور اس سوال کے ضمن میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تصور بذاتی ہی، the very idea, the very concept, the very category, how that has transformed، اس میں کس قسم کے تحولات واقع ہوئے ہیں. اب یہ سوال اٹھنا کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا خراب ہوئی ہیں، کچھ حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں شاید چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، مگر ہم شاید اس نقطے پہ میں اس سوال کے جواب کو چھوڑوں گا. شاید یہ جدیدیت کا ایک اپنا افسانہ ہے، جدیدیت کا ایک اپنا افسانہ ہے کہ اس نے روایت کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جدید ریاست جو ہے وہ اقلیتوں اور جو دینی مختلف جو شناختیں ہیں ان کے تحفظ پر ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، اور جو آج ہمارے درمیان ایک نظام، سیاسی نظام ہے، جو سماجی نظام ہے، اس سے ہی دینی عنف اور دینی جو تشدد ہے اس پر ہم تحکم قائم کر سکتے ہیں. شاید یہ ایک خود ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، جدیدیت کا ایک افسانہ ہے جسے ہم نے اس حد تک اپنا لیا ہے، اس حد تک ہم اس سے مرعوب ہو گئے ہیں کہ کسی اور نگاہ سے ان عملیات کو، ان ظواہر کو دیکھنے کی جو استطاعت ہے، تمکن ہے، شاید ہم اس سے مفقود ہو کے رہ گئے ہیں. اسی لیے ہمیں تھوڑا سا ایک حد تک جو ہے جینیالوجی جو ہے، منہج تحقیق جو ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کا نام ہے کہ ہم تھوڑا سوچیں کہ ہم کیوں ان تصورات کو اتنے عمومی طور پہ دیکھتے ہیں جیسے ہم انہیں آج کل جس معنی میں انہیں ہم دیکھتے ہیں. مگر بہت ہی مشکل اور پیچیدہ سوال ہے. یہ چند مندرجات تھے اس حوالے سے جو میں نے کہا. بہت خوب. آخر میں وہ دانش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا مدعا یہ ہے کہ ہم جو بار بار ڈائنامزم کی بات کر رہے ہیں کہ یا کسی بھی حد تک تغیر کی بات کریں مذہب کے حوالے سے، تو میری نظر سے جو میں ابھی مجھے وہ کتاب یاد ہے، وہ امام رضا جو بریلوی ہیں، احمد رضا بریلوی صاحب، ان کی ہے فوز مومن مراد حرکت زمین، جو نیوٹن کی کتاب کی عربی جو ٹرانسلیشن ہوئی اس کے اوپر ایک تنقید ہے اس کی. اس کتاب کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ نیوٹن کانسٹنٹلی چیزوں میں تبدیلی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. جب چیزیں کانسٹنٹلی بدلتی جا رہی ہیں تو ان میں جو کانسٹنٹ حالت ہے وہ کیا ہے، اس کو پرنسپل بنا کے ایز اے کنٹینجنٹ پرنسپل ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم اس کو نیچرل لا مانتے ہیں. جبکہ احمد رضا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک مدرسۂ عالم ہیں تو وہ جو ہیں اس کو اس پیرائے میں دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے جس میں نیوٹن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیوٹن ایکسپیریمنٹ کو ثابت کر رہا ہوتا ہے. احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ پوری دلیل منطقی طور پہ غلط ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ تجربہ کیسے کرتے ہیں. اب تغیر ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ مامون کے دور، اب مامون کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جیسے مامون ہے
وہ ایکچولی ایک اسٹیٹ قانون بن جاتا ہے کہ اسی طریقے سے مذاہب کو دیکھنا چاہیے کہ منطق ضروری ہے، اصول اس طرح ہونا چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جس کا اثر عربوں پہ بھی، یہ مسلمانوں پہ پڑا ہے، عیسائیوں پہ پڑا ہے، یہودیوں کی پوری زبان تک عربی گرامر سے نکلی ہے ان کی اس اثر کی وجہ سے، جو کہ ایک خاص رنگ تھا مذہب کو دیکھنے کا۔ اس سے پہلے منطق اتنی اہم نہیں تھی۔ جس طرح کولونیلائزیشن کے بعد یا کولونیلائزیشن کی وجہ سے سائنس اتنی اہم ہے، جس کی وجہ سے تغیر کا تصور اتنا اہم ہے، اس سے پہلے تغیر کا تصور اہم ہی نہیں تھا۔ صحیح اور غلط صرف منطقی طور پہ صحیح اور غلط کے طور پہ جانے جاتے تھے، یہ نہیں کہ کتنا بدلا ہے کتنا نہیں بدلا، کتنا کانسٹنٹ ہے کتنا نہیں کانسٹنٹ۔ تو یہ جو تغیر ہے یہ خود ایک جینولوجی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں بات، یہ خود ایک جدید تصور نہیں ہے، چیزوں کو خراب کرنے کا نام نہیں ہوگا۔ پھر اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ بگڑی کیسے ہیں، ٹھیک کیسے ہیں، بلکہ صرف اس لحاظ سے کہ اگر ہم روایت میں ہی قائم رہیں، مامون کی روایت کو قائم رکھنا ہے یا مامون سے پہلے کی روایت کو قائم رکھنا ہے، کس نیت پہ ہم کھڑے ہیں، کس سے بات کریں۔ بہت شکریہ، بہت ہی آپ کا جو عمیق سوال ہے، بہت ہی ضروری اور عمیق سوال ہے۔ آپ کے سوال کے حوالے سے دو پہلو ہیں آپ کے سوال میں۔ ایک تو پہلو ہوا ہے جس پر آپ نے بات ختم کی، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی، جس پر آپ نے بات ختم کی تو اس پر یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ جو یہ منہج تحقیق ہے جینیالوجی کے نام سے، اس میں کسی چیز کی سنوارنے اور بگاڑنے کا اتنا تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو متحرک کہیں، اس میں تغیرات واقع ہوئے، اس کی ہم نشاندہی کریں تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بگاڑ واقع ہوا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو بہت ہی ضروری نقطہ ہے، آپ کے جو سوال آپ نے اٹھایا، جو آپ نے مولانا احمد رضا خان کے نص کا بھی ذکر کیا، بڑا دلچسپ نص ہے وہ بھی۔ جب ہم مسلم علمی روایات، خواہ وہ بر صغیر میں ہوں یا کہیں اور ہوں، اس کا اور مغربی استعماری یا غیر استعماری علمی روایات کا آپس میں جو ملاقاتیں ہیں، جو آپس میں ان کی جو ایک حوار ہے، اس کا جب ہم تحقیق جب ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس علاقے کو، اس وابستگی کو اس کا ہم کیسے تجزیہ کریں، اس کی ہم کیسے تحلیل کریں۔ تو ایک جو مشکل جو اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، مولانا احمد رضا خان کے حوالے سے ایک اپنی منطق کی ایک اپنی تاریخ ہے، ان کی ایک اپنا ایک سوچ ہے، اور ان کی ایک اپنی علمی روایت ہے جس کے پیرائے میں وہ اپنی جو کتب قلم بند کر رہے ہیں، اپنے افکار کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی ایک اپنی روایت ہے۔ اب وہ جو ہیں بحیثیت ایک ایسے مفکر جو 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں جو اعلیٰ قید الحیات تھے، تو ظاہری بات ہے جدیدیت اور استعماری طاقت کے زیر اثر جو مختلف تصورات سامنے آئے، جیسے نیوٹن کے جو نظریے ہیں، ان سے بھی ان کو جو ہے ٹاکرا کرنا پڑا، ان کا بھی انہیں جواب دینا پڑا۔ تو جب ہم اس کی تحلیل کریں، تجزیہ کریں، تو اس میں جو ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، ان مسلم مفکرین کا اپنی روایات سے بالکل وہ متصل ہیں، اور ایک لمبی روایت، ایک لمبی تاریخ ہے اسلامی روایات، مگر جو نئے احوال واقع ہوتے ہیں استعماری سیاق میں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو وہ احوال ہیں ان کا اثر ہوتا ہے جو حجتیں اور جو مواقف ہیں، جو آرگومنٹس اور ایویڈنس ہے جس کا وہ بیان کرتے ہیں مسلم مفکرین، جیسے مولانا احمد رضا خان ہوئے، مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوئے، جو ان حجتوں اور ان مواقف کی جو ہم کہہ سکتے ہیں شرعیت ہے، لیجیٹیمیسی ہے، اس کا دار و مدار ہی بسا اوقات اس پر ہوتا ہے کہ کیا وہ ان نئے احوال کے جو معایر ہیں، کہ جو سٹینڈرڈز ہیں، اس پر وہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ ہمارے جو مفکرین ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی ذکی مفکرین تھے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ دکھانا اپنی اسلامی روایات کے دلائل سے ہی، احادیث ہوئے، فقہی روایات ہوئیں، قرآنی آیات ہوئے، وہ سب تو ظاہری بات ہے۔ مولانا احمد رضا خان کی کوئی بھی آپ نص پڑھیں تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے گویا روایت کے جو باغ ہیں اس میں